الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد. وقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق اللہ العظیم. قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ عم نوالہ نے ہماری اور آپ کی اور کائنات کے ہر انسان کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں اور ہر رنج و غم کا ایک واحد علاج بتلایا ہے. آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا محاسبہ کریں اور اسی کے ساتھ پورے عالم اسلام پر ایک نظر دوڑائیے. ہر طرف سے یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ آج پوری دنیا میں بدتمیزی و بد اخلاقی، چوری، بدکاری، رشوت خوری، سود خوری اور قتل و غارت گیری کا پورا بازار گرم ہے. طرح طرح کی بیماریاں ہیں، عجیب عجیب مسائل ہیں، نہ معلوم انسان کیسے کیسے حالات سے دوچار ہے. جتنے سامان عیش و عشرت بڑھتے جا رہے ہیں اور جتنی انسان دنیاوی ترقیات کی منزلیں طے کر رہا ہے، اور جب سے یہ زمین و آسمان کے مابین اڑنے لگا ہے، اتنے ہی اس کی پریشانیاں اور مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. انسان کا جب چین و سکون برباد ہو جاتا ہے اور جب وہ اپنی حیات کے منتشر شیرازہ کو حیران اور سرگرداں سمیٹتا پھرنے لگتا ہے اور اس کو کوئی منزل نظر نہیں آتی، تو صرف قرآن حکیم ہی ایک ایسا رہبر ہے کہ جو انسان کو اس کی بربادی کی وجہ بتا کر راہ عمل کی ترغیب دلاتا ہے. آئیے قرآن کریم سے معلوم کرتے ہیں. قرآن فرماتا ہے: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اللہ کا ارشاد ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے. نہ معلوم اللہ تعالی ہمارے کتنے ہی گناہوں اور کتنی ہی معاصی کو یوں ہی درگزر فرما دیتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی حساب لینے پر آ جائے تو ہم پھر ایک لمحہ بھی زندہ نہ رہیں اور ایک سانس بھی خدا کی کائنات میں لینے کے حقدار نہ ہو. لیکن اللہ کی بے پناہ عنایات اور بے کراں فضل و رحمت ہے کہ وہ ہر طرح چشم پوشی کرتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ہم آج جن حالات و مسائل کا شکار ہے، یہ سب ہماری ہی بدعمالیوں کا ثمرہ ہے. ورنہ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے پانی میں پیاس بجھانے کی صفت رکھی ہے، اگر کوئی پیاسا پانی پیے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، اور جس طرح اللہ نے کھانے میں بھوک مٹانے کی تاثیر رکھی ہے، اگر کوئی بھوکا کھانا کھائے تو اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، اسی طرح اس احکم الحاکمین نے اپنے حکام اور پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں تاثیر رکھی ہے. اگر کوئی مادیت پرست چیزوں کے پیچھے دوڑنے والا، اگر کوئی فسادات و حالات کا مارا ہوا احکام الہیہ اور سنت رسول پر عمل پیرا ہو جائے، تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن اس کا گواہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کا نمونہ ہے. صحابہ کا عمل اس کا شاہد اور بزرگوں کی زندگی اس کی دلیل ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا. اس کے قلب کا ہر رنج و غم دور ہو جائے گا، فسادات اس کا پیچھا چھوڑ دیں گے، آفتیں اس سے منہ موڑ لیں گی اور ترقی اس کی غلام بن جائے گی اور رحمت الہیہ اس پر سایہ فگن ہو جائے گی.
اس کے لیے ضرورت ہے کہ تقوی اور اختیار کیا جائے، اور جو شخص تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر قدم قدم پر اس کی نصرت فرمائیں گے۔ قرآن حکیم کی آیت میں حکم ربی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ نے فرمایا اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہیں ہر تنگی سے بچا لوں گا اور روزی اور رزق ایسی جگہ سے دوں گا کہ تم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا اگر کوئی سکون قلب چاہتا ہے اور فکر معاش جو کہ انسان کی سب سے بڑی الجھن اور کمزوری ہے، اس غم سے نجات پانا چاہتا ہو، اول اس کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے، یعنی اس بات پر دل سے یقین کرے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ یہ کلمہ اپنے اندر وہ تاثیر و جاذبیت رکھتا ہے کہ اگر 70 سال کا کافر گناہ ہو اور معاصی کی دلدل میں پھنسا ہوا شخص اس کلمے کو سچے دل سے پڑھ لے تو اس کے 70 سال کے تمام گناہ یکسر ختم ہو جائیں گے، اور وہ پھر سے گویا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیں گے اور اللہ کی رحمت اس پر اس طرح سایہ فگن ہوگی کہ انوار و برکات اسے ڈھانپ لیں گے، اسے منزل کا پتہ مل جائے گا اور اس کی زندگی کا مقصد حل ہو جائے گا، آخرت کے تمام بند دروازے اس کے لیے کھول دے جائیں گے۔ اس حقیقت سے آپ بخوبی واقف ہے کہ آگ ایک ایسی شے ہے کہ اگر کوئی 100 سال کا اس کا پجاری بھی آگ میں ہاتھ ڈالے تو یقیناً وہ آگ اس کو جلا کر راکھ کر دے گی، اور ذرہ برابر اس کی پرواہ نہ کرے گی کہ وہ اس کا پجاری ہے اور دل سے اسے خدا مانتا ہے، مگر اس کلمہ توحید میں وہ وزن ہے اگر خدا نہ خواستہ کچھ بھی عمل نہ کیا ہو تو بھی خدا کی ذات سے امید ہے کہ وہ سزا دینے کے بعد اس کلمہ گو کو ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک مرتبہ ایک عجیب معاملہ پیش آیا کہ شمعون نامی ایک شخص آپ کا پڑوسی تھا، آتش پرستی کرتے کرتے اس کو 70 سال گزر گئے تھے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو خبر ملی کہ وہ مرض الوفات میں مبتلا ہے، آپ تشریف لے گئے اور دیکھا کہ اس کا جسم آگ کے دھوئیں سے سیاہ پڑ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے شمعون ساری عمر آتش پرستی میں گزار دی کہ سارا جسم بھی کالا پڑ گیا، اب تو ایمان لے آ کہ اللہ تیرے تمام گناہوں کو معاف کر کے آخرت کی ایسی زندگی عطا کر دے جو تیرے تصور میں بھی نہ ہو۔ شمعون کہنے لگا اے حسن، اے میرے پڑوسی، مجھے اسلام قبول کرنے سے 3 چیزیں مانے بنی ہوئی ہے۔ حضرت حسن نے فرمایا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ جب تم لوگوں کے عقائد میں دنیا کی محبت بری شے ہے تو پھر تم اس کی جستجو و تلاش کے لیے کیوں مارے پھرتے ہو، یہاں تک کہ جھوٹ اور چوری سے بھی گریز نہیں کرتے۔ دوم یہ کہ موت یقینی ہے کہ وہ آئے گی پھر بھی اس کا سامان نہیں کرتے۔ سوم یہ کہ تم اپنے قول کے مطابق جلوہ خداوندی کے دیدار کو بہت عمدہ شے تصور کرتے ہو تو پھر دنیا میں خدا کی منشا کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ جواب میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو مسلمانوں کے افعال و کردار ہے، ان سے مذہب کی سچائی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، لیکن تم یہ بتاؤ کہ ساری عمر آپ کو پوجتے رہے، اس طرح وقت کو ضائع کر کے تمہیں اس کے صلے میں کیا ملا؟ مومن تو چاہے کچھ بھی ہو کم از کم اللہ کے ایک ہونے کو تو دل سے تسلیم کرتا ہے، مگر تو نے 70 سال آگ کو پوجا ہے، اگر ہم دونوں آگ میں ہاتھ ڈال دے تو وہ ہم دونوں کو برابر جلائے گی، یا تو اس کا پجاری ہے اس کے لحاظ کرے گی، اس کے بالمقابل میرے مولا میں وہ طاقت ہے کہ اگر وہ چاہے تو آگ مجھ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ فرما کر اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیا اور کوئی اثر آپ کے ہاتھوں میں نہ ہوا۔ شمعون نے اس کیفیت سے متاثر ہو کر عرض کیا کہ میں 70 سال سے آتش پرستی میں مبتلا ہوں، اب آخری وقت میں مسلمان ہو کر کیا ہوگا؟ لیکن جب آپ نے اصرار کیا تو کہنے لگا اس شرط پر ایمان قبول کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے ایک عہد نامہ لکھ کر دیں کہ میرے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے تمام گناہوں سے نجات دے کر مغفرت کر دے گا۔ چنانچہ آپ نے عہد نامہ لکھ دیا، لیکن وہ مزید کہنے لگا اس پر بصرہ کے صاحب عدل لوگوں کی شہادت بھی لکھوا دیجئے۔ چنانچہ آپ نے چنندہ لوگوں کی شہادتیں درج کرا کر ان کے دستخط کرا دیے۔ پھر شمعون نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور درخواست کی کہ میرے مرنے کے بعد مجھے خود ہی غسل دے کر قبر میں اتارے اور یہ عہد نامہ بھی میرے ساتھ ہی دفن کر دے تاکہ قیامت کے دن میرے مسلمان ہونے کا ثبوت میرے پاس رہے۔ چنانچہ اس وصیت کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ وصیت کے مطابق آپ نے عمل کیا اور شب کو خواب میں دیکھا کہ شمعون بہت قیمتی لباس اور سری تاج پہنے ہوئے جنت کی سیر کر رہا ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ کیا گزری؟ تو کہنے لگا خدا نے میری مغفرت تو اپنے فضل سے فرمائی، لہٰذا اب آپ کے اوپر کوئی بار نہیں، آپ اپنا عہد نامہ واپس لے لیں کیونکہ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں۔ اور جب صبح کو آپ بیدار ہوئے تو وہ عہد نامہ حقیقت میں آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ تیرا فضل کسی کا محتاج نہیں۔ دوستو یہ تاثیر ہے کلمے کی کہ جس نے بھی سچے دل سے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ یہ ایک نسخہ ہے جس کو ہزاروں لوگوں نے آزمایا ہے اور اپنی زندگیوں کو سنوارا ہے، مگر یہ تقوی کی پہلی منزل ہے۔ دوسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ خدا نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم کیا ان کو کرے اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں 100% کامیابی کو تصور کرے۔ پھر دیکھو کہ کس طرح رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے اور قدم قدم پر اس کی معاون و مددگار ہوتی ہے۔ اللہ تو بہت مہربان ہے، لیکن انسان خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتا پھرتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب بندہ معافی مانگے اور کب میں اس کو معاف کر کے دنیا اور آخرت میں اس کی کامیابی کے سامان کروں، اس کے رنج و غم کا مداوع کر کے خوشیوں کے اسباب مہیا کروں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ سے ڈرے گا، اس کے احکام کی پابندی کرے گا، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرے گا اور جن چیزوں سے منع کیا رک جائے گا، تو تائید غیبی اس کے ساتھ ہوگی۔ اور تیسرا درجہ تقوی کا یہ ہے اللہ کے سوا کسی کا بھی خیال یا محبت دل میں جگہ نہ بنائے، اللہ کے ڈر اور خوف اور امر و نواہی پر عمل ہونے کے ساتھ ساتھ اس نقطے پر بھی مضبوطی سے عمل ہو کہ خیال ہو تو صرف اللہ کا محبت ہو۔